راجہ پرویز اشرف صاحب، مجھے ایک بات سمجھائیں. آپ تو بہت قریب رہے آصف زرداری صاحب کے، میرے تو بڑے مختصر سے انٹریکشنز ہیں ان کے ساتھ. جب وہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے تو ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو بولا کہ بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ، ٹی وی لگا ہوا تھا ان کے کمرے میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں. سو آئی سیڈ کہ جی آپ کو تو بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور یہ جو جج صاحب ہیں یہ تو آپ کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کو خلاف، یہ وہ سارا. تو آپ کو یو آر چلڈ، یو آر ریلیکسڈ، تو آپ کیوں اس طرح ریلیکس ہوئے ہوئے؟ یہاں پہ تو گورنمنٹ جو ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ تو فارغ ہونے والا ہے. تو ہی سیڈ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، کافی پیو، ٹھیک ہے. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ ہاؤ کم ہی واز لائک سو ریلیکسڈ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ایون آف ٹوڈے، آج بھی وہ ریلیکس کیوں رہتے ہیں؟ سر آپ کی آبزرویشن بڑی خوبصورت اور اچھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ ایموشنلی سٹیبل بندہ نہیں دیکھا اپنی زندگی. میں حیران ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں وہاں کوٹ لکھپت جیل میں تھا، وہاں ان کا ٹرائل ہو رہا تھا، اور وہ آخری کیس تھا جس میں ان کی ضمانت ہوگی. میں بہت خوش تھا، ظاہر سارے ہم ورکر خوش تھے. تو یہ باہر نکلے تو باہر لان میں کرسیاں پڑی تھیں، تو وہاں آ کر بیٹھے. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ سر اب تو گھر جانا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا اسلام آباد جائیں گے، لاہور جائیں گے، تو ہم کس طرح کی تیاری کریں تاکہ آپ کو کہتے ہیں ریلیکس جسٹ ویٹ، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو تھوڑی دیر میں ایک ڈی ایس پی آئے تو انہوں نے کہا کہ سر ایک اور کیس بنا ہے تو اس میں ذرا آپ اپنی حاضری تو انہوں نے کہہ لگایا، کہتے ہیں کہ ہن دس تو تیاری کر رہے اسیں استقبال کرن دیا. تو بیٹا کچھ نہیں، یہ اب اتنے کیسز. میں ان کے ساتھ جیل میں بھی تھا، تو ملاقات. جیل میں کون سی جیل میں تھے آپ؟ جی ادھر اڈیالہ جیل. اڈیالہ میں؟ جی ہاں. آپ ساتھ تھے؟ میں 10 مہینے تھا. نہیں، میرا علیحدہ سیل تھا. اچھا. میں تو اس وقت انڈر ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے نا وہ ٹرائی ہو رہا تھا. بڑے ٹیررسٹ ہو تسی. میں ہنس رہا تھا. تو انہوں نے وہ گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آصف زرداری صاحب بھی ادھر تھے، یہ کبھی کراچی آتے تھے، کبھی اڈیالہ، یہ تو بس کبھی لاہور. ان کو تو وہ آرام سے تو کہیں نہیں رہنے دیتے تھے. تو وہ بالکل قید تنہائی تھی، کوئی ان کی بیرک میں کوئی بندہ نہیں تھا. اچھا. وہ جو آتا تھا نا ان کا، جی کوئی آدمی نہیں تھا. تو میں گیا وہاں ملنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ اتنے کیسز اور اتنا پریشر، اور ایک یہ بھی اپنی والدین کی اکلوتی اولاد، بڑی ایفلوئنٹ کلاس سے تعلق، اور زندگی کی ہر آسائش اور یہ اور وہ، اور وہاں بس وہ سادگی سے ایک عام سی چارپائی تھی، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں اور کانفیڈنس. میں ان کو مل کر جب آیا تو میں نے کہا کہ ہمارا کیا ہے، چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر ہم بڑا کرتے ہیں. تو یہ 13 سال تو زندگی ہوتی ہے نا جی. اب دیکھیں، بچوں سے دور، بیوی سے دور، اور ایک امیر زادہ جو ایک بڑا جاگیردار ہے، جس کے پاس اللہ نے زمینیں دی ہوئی ہیں، بزنسز ہیں، وہ بندہ، اور وہ بڑا بالکل فقیرانہ طور پر گپ شپ لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ جیل میں ان سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کرنا، بالکل جیسے حالات ہیں وہ برداشت کرتے ہیں. جب تم ان سے مانگنا، فیسلٹی مانگنا شروع کرو گے نا، تمہارے لیے جیل کاٹنا مشکل ہو جائے گی. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.